تیر کمان لیے اپنے مکان کے سامنے وسیع باغ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایک کبوتر فضا میں اڑتا ہوا آیا۔ اس نے جلدی سے نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا، لیکن کبوتر بچ کر نکل گیا۔ پیچھے سے ایک قہقہ سنائی دیا۔ ادریس نے غصے کی حالت میں مڑ کر دیکھا تو اس کی چھوٹی بہن میمونہ ہاتھ میں ایک گڑیا لیے کھڑی تھی۔ تم کس بات پر ہنس رہی ہو؟ ادریس نے برہم ہو کر کہا۔ میمونہ نے اسے جواب دیے بغیر بھاگی اور زمین پر گرا ہوا تیر اٹھا لائی۔ یہ لو، اس نے شرارت آمیز تبسم کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ادریس نے تیر پکڑنے کے بجائے میمونہ کے دوسرے ہاتھ سے گڑیا چھین لی اور اسے پاس ہی ایک درخت پر پھینک دیا۔ گڑیا درخت کی ایک شاخ پر اٹک کر رہ گئی۔ میمونہ نے تیر پھینک دیا اور کچھ دیر منہ بسورنے کے بعد درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اتار لوں گی۔ کیسے اتارو گی؟ ادریس نے کہا۔ میمونہ پاس ہی ایک کیاری سے مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر درخت پر پھینکنے لگی۔ تم سے نہیں اترے گی، دیکھو میں تیر کے ساتھ نشانہ کرتا ہوں، ابھی نیچے آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ادریس نے گڑیا کا نشانہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میمونہ بھاگ کر اس کے بازو کے ساتھ لپٹ گئی۔ نہیں نہیں، میری گڑیا پر تیر مت چلاؤ، ادریس نے کہا۔ اچھا چھوڑو، میں ڈھیلا مار کر اتار دیتا ہوں۔ میمونہ نے ادریس کا بازو چھوڑ دیا۔ ادریس ڈھیلا اٹھانے کے لیے بڑھا، لیکن اتنی دیر میں باہر پھاٹک پر سعد نمودار ہوا اور ادریس گڑیا کا خیال چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ آج باقی لڑکے نہیں آئے؟ سعد نے گھوڑے سے اترتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، آج نہیں آئے، وہ سب اشبیلیے کے لشکر کا جلوس دیکھنے چلے گئے ہیں، ادریس نے کہا۔ لیکن ابھی تو اشبیلیے کا لشکر بھی نہیں آیا، سعد نے کہا۔ ادریس نے جواب دیا، وہ کہتے تھے کہ وہ یہاں سے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج الزہرا کو بہت سجایا گیا ہے، کہتے ہیں معتمد کا وزیر ابن عمار بھی فوج کے ساتھ ہے، سعد نے کہا۔ چچا الماس کہتا تھا کہ وہ صرف شیر کہنا اور شطرنج کھیلنا جانتا ہے۔ میرے ابا جان بھی کہتے تھے کہ وہ 8-10 دن سے 20 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، شاید راستے میں شطرنج کھیلتے ہوں گے، ادریس نے کہا۔ ادریس سعد کا گھوڑا لے کر اسبل کی طرف چلا گیا۔ نہ کچھ دیر چند قدم دور کھڑی رہی اور پھر درخت کے قریب پہنچ کر اوپر ڈھیلے پھینکنے لگی۔ کیا ہے میمونہ؟ سعد نے اسے قریب جا کر سوال کیا۔ ادریس نے درخت پر میری گڑیا پھینک دی ہے، میمونہ نے شکایت کے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھہرو، میں اتار دیتا ہوں، سعد نے کمان میں تیر چڑھاتے ہوئے کہا۔ میمونہ نے احتجاج کیا۔ نہیں نہیں، دیکھو میری گڑیا، تم فکر نہ کرو، میرا تیر تمہاری گڑیا کو نہیں لگے گا، سعد نے یہ کہہ کر تیر چھوڑ دیا۔ ٹہنی میں تیر لگنے سے گڑیا نیچے گر پڑی اور میمونہ نے اٹھا کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اگر بھائی ادریس نشانہ کرتا تو اس کا تیر ضرور اس کی آنکھ میں لگتا۔ ادریس کا نشانہ ایسا برا تو نہیں، سعد نے کہا۔ میمونہ نے کہا، ہاں برا نہیں، اس نے ابھی اڑتے ہوئے کبوتر پر نشانہ کیا تھا تو تیر زمین پر آ گرا تھا، سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ تیر تو میرا بھی زمین پر آ لگا ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ اچانک میمونہ نے سوال کیا، تم میری گڑیا کا نام جانتے ہو؟ نہیں، گڑیوں کے بھی نام ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا بتاؤ، کیا نام ہے تمہاری گڑیا کا؟ اس کا نام ہے سلطانہ رمیکیا۔ جانتے ہو سلطانہ رمیکیا کون ہے؟ سعد نے کہا۔ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ تمہاری گڑیا کا نام ہے، میمونہ نے کہا۔ نہیں، امی جان کہتی تھیں کہ سلطانہ رمیکیا اشبیلیے کی ملکہ ہے، سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو تمہاری گڑیا اشبیلیے کی ملکہ ہے؟ میمونہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سعد نے کہا، تمہاری گڑیا کے لیے رمیکیا کچھ اچھا نام نہیں، اس لیے تم اس کا کوئی اور نام رکھ لو۔ میمونہ نے پریشان ہو کر سوال کیا، اچھا تم بتاؤ کیا نام رکھوں اس کا؟ تم اسے میمونہ کہا کرو، یہ بہت اچھا نام ہے، میمونہ نے پھر ہنستے ہوئے کہا۔ میمونہ تو میرا اپنا نام ہے۔ اتنی دیر میں ادریس گھوڑا باندھ کر واپس آ گیا اور دونوں تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے باغ کی طرف چل دیے۔ میمونہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اشبیلیے کی فوج نے قرطبہ اور الزہرا کے درمیان وادی الکبیر کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ معتمد کا بیٹا عباد اور اس کا وزیر ابن عمار اس فوج کے ساتھ آئے تھے۔ اہل قرطبہ نے ان کے استقبال میں بے پناہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ اب عوام نہ صرف اپنی فتح کے متعلق پر امید تھے، بلکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ دشمن کو شکست دینے کے بعد وہ تیترا تک اس کا تعاقب جاری رکھ سکیں گے۔ تاہم بطلیس کا حکمران عمر المتوکل، جو 1000 سواروں کے ساتھ اہل قرطبہ کی مدد کے لیے آیا تھا، اس صورتحال سے ناخوش تھا۔ اس نے عبدالکریم کو سمجھایا کہ تم اشبیلیہ والوں کے خلوص پر بھروسہ کر کے غلطی کر رہے ہو، لیکن عبدالملک کی صلاح کاروں کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ عبدالمنعم اور اس کے چند اہم ہم خیال رفقا کے سوا کوئی اشبیلیہ والوں کی نیت پر شبہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ عمر المتوکل نے آزردہ خاطر ہو کر اپنے سپاہیوں کو واپسی کا حکم دیا۔ عوام نے ان کی آمد پر خوشی کے نعرے لگائے تھے، لیکن اپنے نئے مددگاروں کی تعداد دیکھ کر انہوں نے 1000 سواروں کے بگڑ کر واپس جانے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ عبدالملک ابن عمار اور قرطبہ کے رہنماؤں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ مامون کو شکست دینے کے بعد پوری قوت کے ساتھ اس کا تعاقب کیا جائے۔ چنانچہ چند ہفتوں کی تیاری کے بعد ایک دن علیہ الصبح اچانک شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور قرطبہ اور اشبیلیہ کے افواج اور رضاکاروں کی جماعتوں نے شہر سے باہر نکل کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ دوپہر کے وقت مامون کی فوج شکست کھا کر بھاگ گئی تھی۔
شام کے وقت جب عبد الملک اور اس کے ساتھی دشمن کے تعاقب میں قرطبہ سے چند کوس دور جا چکے تھے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اشبیلیہ کے بیشتر سپاہیوں نے یا تو تعاقب میں حصہ ہی نہیں لیا اور اگر حصہ لیا ہے تو وہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ ابن عمار اور عباد بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اشبیلیہ کے 7,000 سپاہیوں میں سے صرف 2,000 ان کے ساتھ تھے۔ رات کے وقت جب تھکے ہوئے سپاہیوں نے ایک چھوٹے سے شہر میں قیام کیا تو عبد الملک نے قرطبہ کے لیڈروں کی ایک خفیہ مجلس بلائی۔ بعض نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اشبیلیہ کی فوج اپنی بزدلی اور تساہل کے باعث پیچھے رہ گئے ہیں۔ عبد المنی بھی اس مجلس میں شریک تھا اور وہ ان لوگوں کا ہم خیال تھا جو ابن عمار کے پیچھے رہنا خطرناک سمجھتے تھے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ عبد الملک 500 سواروں کے ساتھ فوراً واپس جائے اور باقی فوج یہیں ٹھہر کر قرطبہ کی اطلاعات کا انتظار کرے۔ جب یہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے قرطبہ کی اسٹیج پر ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ابن عباد بظاہر 3 ہفتوں سے مامون پر فیصلہ کن حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن دراصل اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ اشبیلیہ سے اپنے ساتھ سونے اور چاندی کے انبار لے کر آیا تھا اور تحائف اور انعامات کے عوض ان خود غرض لوگوں کے ضمیر خرید چکا تھا جن عبد الملک نے مجلس شورا کے مطالبے پر ملازمتوں سے برطرف کر دیا تھا۔ عیش پسند امراء کا ایک گروہ اس جنگ کے باعث علماء دین کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا۔ یہ لوگ پہلے ہی معتمد کے ساتھ ساز باز کر چکے تھے۔ خوشامدی شاعر جو یہ سمجھتے تھے کہ قرطبہ میں اسلامی نظام حکومت کے بعد ان کی قصائد سن کر انعام دینے والے امراء ختم ہو جائیں گے، سب سے زیادہ پریشان۔ ابن عباد ان سب کو یقین دلا چکا تھا کہ معتمد تمہارا نجات دہندہ ہے۔ یہ لوگ قرطبہ کے بازاروں میں معتمد اور ابن عمار کا کلام پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے اور ان کی سخاوت اور دریا دلی کی داستانیں سنا کر لوگوں پر یہ اثر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ عبد الرحمن اعظم ثالث کے بعد اندلس کے مسلمان اگر کسی ذات پر فخر کر سکتے ہیں تو وہ معتمد ہے۔ حریص لوگوں کی نگاہیں ابن عمار کے سونے اور چاندی سے خیرہ ہو رہی تھیں، جہاں پسندوں کو عیش کن وعدوں کے ساتھ خریدا جا چکا تھا۔ ہزارہ کے محافظ اور خواجہ سراؤں کو تحائف اور انعامات دیے جا چکے تھے۔ اہل قرطبہ معتمد کے وزیر کے فیاض ہاتھوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے۔ کسی کو یہ خیال تک نہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں ایک زہر آلود نشتر بھی چھپا ہوا ہے۔ ابن عمار نے اپنی سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمال رازداری سے کام لیا تھا۔ قرطبہ کے علماء اپنے اپنے مورچوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ابن عمار بارہا یہ اعلان کر چکا تھا کہ اس کی منزل تلے تلا ہے اور قرطبہ کے بے حد محتاط لوگ بھی اس کی نیک نیتی پر شبہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب فیصلہ کن حملہ کیا گیا تو وہ ابن عمار نے اپنے 2,000 سپاہی ازہرا اور قرطبہ کے درمیان اپنے پڑاؤ ہی میں روک لیے۔ 5,000 سپاہیوں نے اہل قرطبہ کا ساتھ دیا، لیکن مامون کو شکست دے کر چند میل ان کو تعاقب کرنے کے بعد ان میں سے 3,000 ایک طرف سے چکر کاٹ کر واپس آ گئے۔ عوام فتح کی خوشی میں مست تھے، اس لیے کسی ذی شعور لیڈر نے ان کے واپس آنے پر اعتراض بھی کیا تو انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ معتمد کا بیٹا عباد مسجد قرطبہ کے دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑا فتح کی خوشی میں لوگوں پر سونے اور چاندی کے سکے پھینک رہا تھا اور لوگ اس پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ شہر کے ہر چوک میں قرطبہ اور اشبیلیہ کے مشہور شاعر اپنے سپاہیوں کے بہادرانہ کارنامے بیان کر رہے تھے۔ رات کے وقت شہر میں چراغاں کیا گیا۔ عبد الملک اپنی فوج کے 500 سواروں کے ساتھ رات کے تیسرے پہر شہر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی بعض بازاروں اور کوچوں میں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ عبد الملک اور اس کے ساتھیوں کو اطمینان ہوا کہ ان کی خدشات بے بنیاد تھے۔ اس نے قصر زہرا کا رخ کیا، لیکن وہاں سے تھوڑی دور اشبیلیہ کی فوج کے ایک دستے نے اس کا راستہ روک لیا اور اس دستے کے سالار نے آگے بڑھ کر کہا، ٹھہریے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ عبد الملک کے ایک ساتھی نے کہا، تم ہمارا راستہ روکنے والے کون ہو؟ ہمیں حکم ہے کہ شہر کے کسی آدمی کو مدینہ زہرا کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ سپاہی نے کہا، یہ سلطان عبد الملک ہیں اور تم ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ عبد الملک کے ساتھی نے جواب دیا۔ سپاہی نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ سلطان عبد الملک ہیں؟ وہ تو دشمن کے تعاقب میں گئے ہوئے ہیں۔ عبد الملک کے فوج کے ایک اور افسر نے اپنے گھوڑا آگے بڑھا کر طبی زبان میں اس سے کہا، یہ کوئی سازش ہے، ہمارے لیے شہر جانا بہتر ہوگا۔ عبد الملک نے بلند آوازوں میں اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم واپس جا کر شہر میں قیام کریں گے۔ لیکن جب وہ واپس مڑ کر شہر کا رخ کر رہے تھے تو اچانک رات کی تاریکی میں انہیں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی اور اشبیلیہ کے سواروں نے جو سڑک کے آس پاس موقع کے منتظر تھے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ عبد الملک کے بعض ساتھی حملہ آوروں کا گھیرا توڑ کر ادھر ادھر نکل گئے اور دوسروں نے معمولی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ صبح کے وقت عبد الملک اپنے محل کے قریب ایک قید خانے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا باپ ابن جبور اور اس کے خاندان کے باقی افراد اور ازہرا کے بااثر امراء پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ عبد الملک کو ان کی زبانی معلوم ہوا کہ ابن عمار نے قرطبہ کے بعض غداروں اور ازہرا کے پہرے داروں کے ساتھ ساز باز کر کے عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ہی ازہرا پر قبضہ کر لیا تھا۔ کہ جو فوج مامون کی تعاقب میں گئی تھی اسے بھی ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ عبد الملک کی روانگی سے تھوڑی دیر بعد اشبیلیہ کی فوج کے سالار نے بھی اپنے 2,000 سپاہیوں کو واپسی کا حکم دیا۔ عبد المنعم نے اشبیلیہ کے سالار کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے جواب دیا، ہم قرطبہ جا کر اپنی باقی فوج کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ عبد المنعم نے اسے جواب دیا کہ اس مقصد کے لیے چند سواروں کو بھیج دیں، وہ کل تک تمام حالات معلوم کر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن اشبیلیہ کے سپہ سالار نے یہ کہہ کر بحث ختم کر دی کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
اشبیلی کے سالار کے اس طرز عمل کے بعد قرطبہ کے سپاہیوں کے یہ شکوک اور بھی پختہ ہو گئے کہ قرطبہ میں کوئی خطرناک سازش ضرور ہو رہی ہے۔ قرطبہ کے سالار نے رضاکاروں کے قائد عبدالمنیم سے مشورہ کرنے کے بعد آدھی رات کو یہ فیصلہ کیا کہ ان حالات میں ہمیں یہاں ٹھہرنے کے بجائے قرطبہ کا رخ کرنا چاہیے۔ یہ فوج اگلے دن قرطبہ میں داخل ہوئی تو قرطبہ کی عمارات پر معتمد کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ عبدالمنیم نے شہر میں داخل ہوتے ہی سیدھا اپنے مکان کا رخ کیا۔ دروازے پر شہر کا نیا کوتوال، اشبیلیہ کی فوج کے 2 افسر اور چند سپاہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ نیا کوتوال قرطبہ کے ان فوجی افسروں میں سے تھا جو چند عرصہ قبل علماء قرطبہ کے مشورے سے معزول کیے جا چکے تھے۔ عبدالمنیم نے اپنا گھوڑا روکا تو کوتوال نے کسی تمہید کے بغیر کہا، آپ فوراً ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، قصر زہرہ میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کیا یہ حکم ہے؟ عبدالمنیم نے جواب دیا۔ کوتوال کے بجائے اشبیلیہ کے افسر نے جواب دیا، اگر آپ حکم کے بغیر ہلنے کے عادی نہیں تو یہی سمجھ لیجئے۔ عبدالمنیم نے پوچھا، کس کا حکم ہے؟ جواب ملا، یہ قرطبہ کے گورنر عباد ابن معتمد کا حکم ہے۔ عبدالمنیم نے کہا، تو لومڑی اپنا جال بچھا چکی ہے۔ اشبیلیہ کے فوجی گورنر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، لیکن کوتوال نے اسے بولنے کا موقع دینا نامناسب سمجھتے ہوئے کہا، ہم آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے، ہمیں حکم ہے کہ اگر آپ مزاحمت نہ کریں تو آپ کو عزت کے ساتھ لایا جائے، ورنہ گرفتار کر کے وہاں پہنچایا جائے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم آپ کو تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے کا موقع دینے کے لیے تیار ہیں۔ عبدالمنیم نے اپنے ایک نوکر کو اشارہ کیا اور نیچے اتر کر گھوڑے اس کے حوالے کرتے ہوئے کوتوال سے کہا، اگر کسی کے گھر میں چور گھس آئیں تو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبدالمنیم اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے مکان کے صحن میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ بیوی نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قرطبہ میں معتمد کی بادشاہت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ہاں، عبدالمنیم نے اپنے چہرے پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ بیوی نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ کے بہت سے دوست جنہوں نے معتمد کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے۔ معتمد یہ کہہ کر سعد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعد بیٹا، تم باہر جاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی لے جاؤ، میں تمہیں ابھی بلاتا ہوں۔ سعد، احمد اور حسن ڈیوڑی میں چلے گئے۔ عبدالمطمد نے اپنی بیوی سے کہا، انہوں نے مجھے بلانے کے لیے سپاہی بھیجے ہیں۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، وہ دیر سے ہمارے مکان کا پہرا دے رہے تھے۔ عبدالمنیم نے کہا، دیکھو، اگر مجھے واپس آنے میں دیر لگے تو بہتر ہوگا کہ تم بچوں کو لے کر کرناٹا چلی جاؤ۔ نہیں نہیں، بیوی نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اس وقت تم شاید نہیں سمجھ سکو، لیکن اب کچھ عرصے بعد تم یہ محسوس کرو گے کہ قرطبہ کا ماحول ان بچوں کی تربیت کے لیے سازگار نہیں۔ یہاں ان کے سپنوں سے غیرت کی چنگاریاں بجھ جائیں گی۔ معتمد کی بادشاہت یہاں اپنے ساتھ عیاری، مکاری اور فحاشی کا سیلاب لے کر آئے گی۔ یہاں زندگی کی قدریں یکسر بدل جائیں گی۔ ان بچوں کو میرا ادھورا کام پورا کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کرناٹا قرطبہ سے بہت بہتر ہے، لیکن وہاں ان کی نگرانی اور تربیت کے لیے ان کے خالو موجود ہیں۔ بیوی نے کہا، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو مجھے انکار کی مجال نہیں، لیکن کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے؟ نہیں، ابھی نہیں، میں ڈوبتی ہوئی کشتی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ طوفان عارضی ہے، ہم ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، خدا ہمیں ایک بڑے مقصد کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا کہ اس مقصد کے لیے تمہارا بھی یہاں رہنا ضروری ہے تو میں تمہیں کرناٹا جانے کا مشورہ نہیں دیتا۔ ممکن ہے کہ میں آج واپس لوٹ آؤں، ممکن ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو، لیکن میں تم سے توقع رکھتا ہوں کہ ان بچوں کو تمہارا پہلا اور آخری سبق یہ ہوگا کہ ایک مسلمان کا مقصد اس زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ بیوی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میرے آقا، اس سبق کی مجھے بھی ضرورت تھی۔ عبدالمنیم نے کہا، عبدالجبار رات کے وقت دشمن کے تعاقب میں زخمی ہو گیا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی، میں الماس کو اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ الماس اسے گھر تک پہنچا کر یہاں آ جائے گا، آپ گھر کا سارا انتظام اس کے سپرد کر دیں، اگر ضرورت پڑے تو فالتو گھوڑے فروخت کروا دیں۔ بیوی نے کہا، کل جب آپ دشمن کے تعاقب میں جا چکے تھے، عبدالجبار کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ مجھے فتح کی مبارکباد دینے آئی تھی۔ وہ کہتی تھی اس کے خاوند نے فتح کے بعد اسے حج پر لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ عبدالجبار کے زخم زیادہ تشویشناک تو نہیں؟ عبدالمنیم نے کہا، طبیب اس کے متعلق زیادہ پریشان تھے، وہ قرطبہ سے تھوڑی دور زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہمیں اس کے زخمی ہونے کا اس وقت علم ہوا جب وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ عبدالمنیم نے بچوں کو آواز دی اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ عبدالمنیم نے انہیں یکے بعد دیگرے اٹھا کر گلے لگایا اور پھر سعد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سعد بیٹا، میں اپنے ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، میری غیر حاضری میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا اور اپنی ماں کو تنگ نہ کرنا۔ حسن اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا، ابا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب لڑائی ختم ہوگی آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جایا کریں گے۔ ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی بیٹا، عبدالمنیم نے حسن کو دوبارہ گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر ایک لمحے کے لیے سعد اور احمد اور اپنی بیوی کی طرف دیکھنے کے بعد اس نے حسن کو نیچے اتار دیا۔ خدا حافظ کہہ کر لمبی لمبی قدم اٹھاتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ بچے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے، سعد کی پورنم آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ جانتا ہے۔